کہ جو زندگی بھر تم کو خیال کرنا پڑے گا. بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں جب تو پھر بھی آسان ہوتا ہے محبتیں، جب وراثت دینی ہوتی ہے، جب یہ کام کرنے ہوتے ہیں تو مشکل راستے بعد میں آنے لگتے ہیں. تو میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی ایک دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جو میں ہر نماز کے بعد وہ دعا پڑھتا ہوں کہ میرے والدین پر یا اللہ وہ رحم کر جس طرح سے جب میں چھوٹا تھا وہ مجھ پر رحم کیا کرتے تھے. یہ والدین انہوں نے آپ کے لیے محنت کی، آپ کے ساتھ محبتیں رکھیں اور آپ کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محبتیں سکھائیں. مگر جب میں دنیا کو دیکھتا ہوں، اس وجہ سے آپ سے اس تکلیف کا بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں، جب میں دنیا کو دیکھتا ہوں تو دنیا میں ہر طرف یہ محبتیں مجھے کم ہوتی نظر آ رہی ہیں، خاص طور پر خاندان کے اندر کی محبتیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی تاریخ اور انسانیت کی تاریخ بھری ہوئی اس بات سے ہے کہ لوگوں نے اچھے راستے پر لگانے کی کوشش کی، مگر قوم نے کبھی کبھی صدیوں بعد ان چیزوں پر عمل کیا. اور میں آپ سے گزارش کروں گا، بہت ساری مثالیں موجود ہیں، کبھی کبھی صدیوں بعد ان پر عمل کیا. تو میری آپ سے التجا یہ ہوگی کہ اس ملک کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ خاندان ہے، اور جو لوگ پاکستان سے ہجرت کر کے باہر روزی کے لیے بھی جاتے ہیں ان کو سب سے زیادہ قدر اس کلچر کی ہوتی ہے. مذہب دنیا میں ہر جگہ چل جاتا ہے اور ہدایت بھی یہی ہے کہ دنیا بھر میں جاؤ، مذہب بھی پھیلاؤ، اور روزی کے لیے جانا پڑتا ہے تو جاتے ہیں. مگر سارے اوورسیز پاکستانی پاکستان میں ان چیزوں کو مس کرتے ہیں جو محبت خاندان کی اور گھر کی تھی. اچھا، دنیا میں تو یہ خاندان بریک اپ ہوتا رہا. مجھے آج تک یاد ہے 1960 کی دہائی میں جب میری والدہ کہتی تھی کہ فلسفہ بھی پڑھو، تو مجھے انہوں نے ایک کتاب دی تھی میرج اینڈ مورلز ان سوسائٹی، اور اس کا آتھر تھا وہ فلسفی جس کا نام اب اس کا کم نام آتا ہے، اوروں کا بھی آتا ہے، برٹرنڈ رسل. اس نے یہ کہا کہ جب یہ خاندان کے اندر روزی آئے گی، جب عورت بھی کام کرنے نکلے گی، تو یہ خاندان کے اندر ایک تناؤ پیدا ہوگا جس کے اندر خاندان چھوٹا ہوتا جائے گا، انڈیویجولسٹک ہوتا جائے گا، اور وہ جو پھیلاؤ محبتوں کا تھا وہ بھی نیوکلیئر ہو جائے گا، بہت چھوٹا. تو لہٰذا بچوں، جو بات آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، اور یہ صرف یہ جذباتی انداز ابھی کا نہیں بلکہ زندگی بھر کا یاد رکھو. دوسری بات، اس کو بھولنا مت. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں جن لوگوں نے یہ بات میری پہلے سنی ہو، کیونکہ قرآن جو ہے وہ 1400 سال 1500 سال سے پڑھا جا رہا ہے، اور اللہ کی کتابیں پہلے بھی پڑھی جاتی رہیں، اور ان کو بار بار ریپیٹ کرنے کے اندر انسان کے لیے نشاندہی ہو جاتی ہے. تو میں آپ کے لیے خود بھی دعا کرتا ہوں، آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کی دعا مجھے بڑی پسند ہے. اور وہ دعا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم جاؤ فرعون کے دربار کے اندر اور جا کر اس کو دعوت دو، تو حضرت موسیٰ نے ایک فرعونی ظالم کو قتل بھی کیا تھا، تو وہ اشتہاری ملزم تھے، وہاں پر گھبرائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کو معجزے عطا کیے، 7 معجزے عطا کیے، ان کی طاقت بڑھائی. بیکاز ہی واز شائے، پریشان تھے کہ اتنا بڑا کام میں کیسے کروں گا، میں تو چھوٹا. ان کی نظر میں وہ ایک انسان، طاقت نہیں ان کے پاس. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ جہاں اللہ تعالیٰ کا نور ان کو نظر آیا. ایک ہی نبی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز دیکھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا نور. اور بائبل کے اندر وہ اس بات سے آیا ہے کہ برننگ بش تھی، قرآن کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے، اور اس میں سے نور نکلا اور وہ بش کو آگ نہیں لگی، اور یہ آگ نہیں لگی. اور صحرائے سینا کے اندر، جہاں میں غزہ کا آپ سے ذکر کروں گا، وہاں پہ ایک سینٹ کیتھرینز چرچ ہے جس کے اندر وہ پریزرو کی کیا ہوا ہے، وہ جگہ کے جہاں یہاں پر ہوا. حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چپلیں اتارو،
کیونکہ یو آر آن ہولی گراؤنڈ. اور شاید اس وجہ سے ہم مساجد کے اندر اور بہت عرصے تک یہ ہر مذہب کے اندر چلتی رہی ابراہیمک ٹریڈیشن کے اندر کہ چپلیں اتار کر اور ننگے پیر مسجدوں کے اندر جاتے ہیں. پھر حضرت موسیٰ کو 7 معجزے دیے. ایک یہ دیا کہ تم فرعون کے دربار میں جاؤ اور اگر دایاں ہاتھ اپنے بغل میں لے جاؤ گے اور نکالو گے تو وہ اس میں سے نور نکلے گا. عصائے موسیٰ ان کو عطا کیا. من و سلوہ ان کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. تو حضرت موسیٰ نے یہ دعا پڑھی. ان کی زبان کے اندر قرآن کے اندر تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی, سم ڈسیبلٹی ٹو کمیونیکیٹ, اور بائبل کہتی ہے کہ حضرت ہارون کی زبان میں لکنت تھی. ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے دعا کی رب اشرح لی صدری. بچوں آپ کے لیے ہے, اے اللہ میرا سینہ کھول. کس کے لیے کھول؟ علم کے لیے. یہ آپ کے لیے جو آپ کے استادوں نے سینہ کھولا ہے اور آپ کے ماں باپ نے, صرف علم نہیں, تربیت, کردار, آپ کے والدین نے بھی آپ کے لیے سینہ کھولا ہے. تو رب اشرح لی صدری, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرا سینہ کھول دے. ویسر لی امری, اور آپ کے لیے پھر یہ دعا کا حصہ کہ میرے کام آسان کر. اب آپ دنیا میں نکلیں گے اور یہی دعا کریں گے کہ میرے کام آسان کر, اللہ میاں میرے کام آسان کر. واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کو کھول دے. کمیونیکیشن سکلز اس وقت سائنٹیفکلی آپ سب کو سکھائی جاتی ہیں کمیونیکیشن سکلز, اور زندگی بھر یہ کام آتی ہیں. یہی سکلز کا فقدان ہے جو مس کمیونیکیشن ہوتا ہے, اور بہت عام ہے یہ مس کمیونیکیشن. روزانہ کی بات ہے, میرے ساتھ روزانہ کی بات ہے. کہتا کچھ ہوں, آج کل ٹیلی ویژن پر کچھ اس کو اٹھا لیا جاتا ہے, کہا کچھ جاتا ہے. میرا مقصد کچھ اور تھا. اچھا, اور میں زندگی بھر سیکھتا رہا ہوں, مگر اس کے باوجود I cannot be the best communicator. Still, the best communicator in the world and history was حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ میری کمیونیکیشن سکلز کو بہتر ہے. وَيَفْقَهُ قَوْلِي, اور صرف یہی نہیں کہ جو آپ کہتے ہیں, جو میں نے دوسری بات کا اظہار کیا, صرف یہی بات ختم نہیں ہوتی کہ جو آپ نے کہا لوگ آپ کی بات سمجھ جائیں. وَيَفْقَهُ, لوگ سمجھ جائیں کہ جو میں نے کہا. تو یہ میں تقریباً ہر کنوکیشن پر آپ بچوں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس دعا کو اپنے دامن کے ساتھ باندھ لو. دعائیں بہت ساری قرآن کے اندر, مجھے کچھ چیزوں کے اندر یہ دعا کا بڑا پریفرنس ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کامسیٹس کو جو میں مبارکباد دے رہا تھا, اس کے ساتھ ساتھ میرے کچھ غم ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. بتاؤ اور کس کے ساتھ کروں گا. ایک غم یہ ہے کہ آپ ہیں ایلیٹ, بن گئے ہیں ایلیٹ. اس ملک پر ایلیٹ نے اس ملک پر کوئی احسان نہیں کیا. اس قوم نے ایلیٹ کو بنایا, مگر ایلیٹ نے ایسی اجازت داری قائم کی ہوئی ہے کہ لوگوں کو اس کشتی میں سوار نہیں کرتے. بچوں, کیا آپ کو پتہ ہے, اور پتہ نہیں تو میں آپ سے اظہار کر رہا ہوں, 2,80,00,000 بچے اسکولوں کے باہر ہیں. یہ میرا غم ہے آپ کے ساتھ, جو میں آپ سے, میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے ان تک علم پہنچے گا, کیسے پہنچے گا. آپ خوش قسمت ہیں. کون غم پالے گا یہ 2,80,00,000 بچوں کا. 55,000 اسکول چاہیے ان کو اڈاپٹ کرنے کے لیے, 55,000. اور آپ کو اس کا ایک ڈٹرمنیشن دے دوں ڈیٹا کہ جب سے پاکستان بنا ہے, پنجاب کے اندر 50,000 اسکول بنے ہیں صرف. تو یہ جو ہم پیچھے رہ گئے اس کام کے اندر, اور کمپیئر کرو اپنے ریجن کے ساتھ. اس ریجن میں یہ بچے 2,80,00,000, تقریباً 40% آف آر پاسبل اسٹوڈنٹ پاپولیشن ہے. 40% بچے ہمارے اسکولوں کے باہر ہیں. اور اگر ہم ریجن میں دیکھیں تو ریجن کا مطلب انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا وغیرہ, 98 to 100% children are in school. And I don't know what is the solution. I am looking at a solution possibly جو آؤٹ آف دا باکس ہو, کیونکہ روٹین سلوشن 50,000 اسکول بنانا, 55,000 اسکول بنانا میرے بس میں نہیں. تو یہ جو پیرامڈ ہے جو دنیا بھر میں بنتا ہے, پاکستان میں اس کو آپ نے بہت نیرو کر دیا. اتنے سارے لوگ باہر ہیں, ان کو کون اٹھائے گا. یہ جو یوتھ کے متعلق جو میرے ملک کی اسٹرینتھ ہونی چاہیے, یہ آگے چل کر 10-15 سال کے اندر برڈن بن جائے گا, کیونکہ ایجنگ پاپولیشن وداؤٹ ایجوکیشن
and without any skill sets. You are lucky, children, young people, you are lucky. اللہ کا اور اس ملک کا آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، مگر کیا اس کو آپ احسان سمجھیں گے؟ میں ایک دوسری درخواست بھی ساتھ ساتھ کرتا چلوں. میں وائس چانسلر صاحب سے یہ بات پوچھ رہا تھا کہ آپ کے یہاں لڑکیوں کی پاپولیشن، گریجویٹنگ لڑکیوں کی پاپولیشن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اسلام آباد کیمپس میں 30% ہے اور باہر مور دین 50% ہے. تو میں ایک گزارش آپ لڑکیوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ملک نے، آپ کے ماں باپ نے ایک بہت انمول ہیرا تعلیم کا آپ کو دیا ہے. اس کو سوسائٹی کو، آپ اپنی روزی بھی کمائیں مگر سوسائٹی کے ساتھ اس کا استعمال بھی کریں. شادیاں بھی ہوں مگر استعمال بھی کریں. ایک تعجب کی بات ہے اس ملک کے ساتھ کہ اگر پرابلمز ہوتا ہے تو 20 سال بعد، 30 سال بعد ہمیں احساس ہوتا ہے. بجلی کا فقدان تھا، بہت دنوں بعد احسان ہوا، پھر پینک کیا، پھر بہت مہنگی بجلی لگا لی. پھر جب بجلی بننے لگی تو ٹرانسمیشن کا فقدان تھا، تو پینک کیا، بڑے بڑے پیسے دے کر جناب ٹرانسمیشن شروع کری. پھر گیس کی کم ہونے کا اندازہ تھا مگر فیصلہ نہیں کیا، پھر گیس کے ایشوز بڑھ گئے. پھر کوئلہ جس کا پتہ تھا کہ پاکستان کے اندر بڑی بہتات ہے، اس کو 30 سال بعد ہم نے شروع کیا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ، میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ میڈیکل کالجز ہیں، مثال کے طور پر پچھلے دنوں میں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی، جس کے اندر پمز آتا ہے، میڈیکل کالجز آتے ہیں، ان کی سینٹ سے میں نے بات کی. میں نے کہا اس کا سلوشن کیا ہے؟ اچھا جی سوچیں گے. ارے کمال کی بات ہے. میں نے کہا اگر میں کوئی چیز بنا رہا ہوتا ایک فیکٹری کے اندر یا دکان میں بیچ رہا ہوتا اور دکان کے باہر مجھے پتا ہوتا کہ 40% لوگ وہ چیز پھینک کر چلے جاتے ہیں، تو مجھے فکر نہیں ہوتی؟ کیا میں صرف یہ سوچتا کہ یار مجھے تو منافع ہو رہا ہے، مجھ سے تو چیز لے گئے، اب میری کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا مجھے غم نہیں ہوتا اس بات کا؟ تو 30-40 سال سے کیفیت چل رہی ہے کہ 80% of the women in medical colleges and professional colleges and 50% almost in ComSat, they graduate, and when they go, they get married, which is very good, and when they go into the family way, they get out of the mainstream. تو یونیورسٹی کا اور انسٹیٹیوشنز کا کوئی فرض تو ہوگا، سرکار کا کوئی فرض تو ہوگا. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہراسمنٹ ہو، تو سرکار کا فرض یہ ہے کہ احسانگی کو روکا جائے. حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑی چیز سیکیورٹی اور سب کے حوالے سے کیا ہو، تو انہوں نے کہا کہ اسلامی ریاست کے اندر ایک عورت، یمن کا ذکر کیا ساؤتھ اور عدن کا ذکر کیا نارتھ، کہ زیور سے لیس جائے اور اس کو یقین ہو کہ مجھے کوئی نہ ہراس کرے گا نہ میرا زیور انسیف ہے. تو سوسائٹی کا ایک فرض لڑکیوں، بچیوں، آپ کے لیے یہ ہے کہ انشور کرے کہ ہراساں نہ ہو عورت. یہ ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی، ٹھیک ہے. دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں انسٹیٹیوشنز کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہ فیملی کے سلسلے میں لیو لے تو اس کو واپس اکوموڈیٹ کرنے کا اہتمام کیا جائے، پڑھائی کے اندر بھی، تعلیم کے اندر بھی. پچھلے دنوں میں نے کسی یونیورسٹی کا فیصلہ کیا کہ جناب 1 سال کی مہلت دی، وہ 2 سال بعد آئی، انہوں نے کہا مہلت نہیں دیں گے. اور کیوں نہیں دیں گے بھائی؟ مہلت دیں کہ وہ واپس آئے. تو سسٹم میں لانا یہ بھی فرض ہے. اور بیٹیوں، آپ کے لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں اور آپ کے ماں باپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ قوم کا زیور ہے جو آپ کو ملا ہے. اور اس ملک میں جہاں لوگ روزی کے لیے باہر جا رہے ہیں، جہاں بے انتہا ضرورت ہے پروفیشنلز کی، آپ جیسے لوگوں کی، تو یہ ایک تو برین ڈرین اور دوسرا یہ کہ گھر بیٹھ جانا. پھر کیسے یہ ملک چلے گا؟ قائد اعظم نے کہا بغیر عورت کے کام نہیں چلے گا. بی بی خدیجہ واز اے ورکنگ وومن. بغیر عورت کے 3-4% جی ڈی پی پر عورت اگر کام کرتی رہے تو فرق پڑے گا. تو لہٰذا دوسری درخواست بچوں آپ کے ساتھ میری یہ تھی. تیسری درخواست، جہاں علم ہی کی بات ہو رہی ہے، آپ سے یہ کہوں کہ کامسیٹس کے اندر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، یو نو اٹ. دوسری یونیورسٹیز میں مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ٹوڈے اے آئی اینڈ کمپیوٹر سائنسز
are the second leg of every profession. Every profession. میں تو لوگوں کو یہ انکریج کر رہا ہوں جس پروفیشن کا اے آئی سے اور آئی ٹی سے اور کمپیوٹر سائنسز سے تعلق نہیں ہے، وہاں بھی ایون ان میڈیسن، ڈینٹسٹری، ایوری ویئر تھوڑا ان پٹ اے آئی کا اور کمپیوٹر سائنسز کا ہو۔ دنیا اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کہ اس کا اندازہ ہمیں نہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایکسپونینشیل ایک چیز ہو جو میتھمیٹیشنز، یہاں میتھمیٹکس کے بھی ڈاکٹرز ہیں، سب کچھ ہے، اور آپ اسٹوڈنٹس پہچان سکتے ہیں کہ ایک لینئر پروگریس ہوتی ہے، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5، اور ایک ایکسپونینشیل پروگریس ہوتی ہے، بڑھنے